اور یہ سوال جو ہے نا یہ پاکستان کے عوام کا بھی سوال ہے, یہ میرا بھی سوال ہے. اب جواب ذرا تحمل سے سنیں, اور یہ پہ بیسڈ ہے جو پوری قوم کے اور آپ سب کے سامنے 17 میں ان کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا. اس کے باوجود جس طرح سے 200 سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگتی, میں ان کے ساتھ ہوتی تھی. یہ جو پاناما کیس چل رہا, کبھی 6 دن ہم نیب کے کورٹ میں پیش ہوتے تھے. ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی, وہ سنڈے تھا. اور کس کیس میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اقامہ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا. اور آج یہ بدنام زمانہ کیس ہے, ایک داغ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگوں پر لگا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ اقامے پر گھر بھیج دیتے ہیں, اور اس کے لیے, اس فراڈ کے لیے اس کو آپ نے سینکڑوں پیشیاں جو ہے اس نے بھگتی اپنی بیٹی کے ساتھ. ہفتے میں 5 دن 6 دن, اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارا 12-1 بجے عدالت ختم ہوتی تھی, 3 بجے ہمیں دوبارہ بلا لیا جاتا تھا. ایک دن میں 2 بار ہم اسی عدالت میں دوبارہ گئے. تو دوسری سائڈ پہ جب میں دیکھتی ہوں وہاں اقامہ نہیں ہے, وہاں پر جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فراڈ نہیں ہے, وہاں پر اصل جرائم کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات لیے ہوئے ہیں. فورن فنڈنگ میں اسٹیبلشڈ ہے, صفحے بھرے پڑے ہیں ایویڈنس کے کہ باہر سے ناجائز پیسہ آیا اور اس کو چھپایا گیا, اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا. ان میں جو آئی اوپننگ ایویڈنس ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں, کبھی ایک بہانہ کر دیتے ہیں, کبھی دوسرا بہانہ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ سہولت نواز شریف صاحب کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مریم نواز کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مسلم لیگ نون کے باقی لیڈرز کو حاصل تھی؟ تو سوال تو کرنا بنتا ہے کہ ابھی تک ایک انسان جس نے جرائم کیے ہوئے ہیں اس کو ابھی تک کیوں ایسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت میں پیش ہو جائے, جب چاہے وہ خط لکھ کے بھیج دے کہ میں نہیں آ سکتا. تو ایسے تو بات نہیں بنے گی نا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی قانون اپنا راستہ لے گا, اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی, بھگتنی چاہیے. ورنہ یہ جو ون سائیڈڈ انتقام ہے نا, پھر اس کے اپنے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں, یہ جو ہمارے پہ انتقام آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا, آپ اس کو انتقام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رانا صاحب ایک جعلی, میرے ساتھ بیٹھے ہیں 6 ماہ, اور جس قسم کی وہ ان کی تصویر تھی, ایک سیل میں کھڑے, ان کی قید تھی. یہ لوگ تو ابھی ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگ. مہینے 2 دفعہ قید میں رہ کے آئی ہوں, ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں. نواز شریف صاحب 1 سال قید بھگت کے آئے ہیں, اور باقی ہماری جماعت کے سارے لوگ نہیں, ہماری جماعت کے باقی لوگ ہمارے پولیس والوں کے گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے. تو ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا. عوام کے اندر اویئرنیس اتنی بڑھ گئی ہے, اور پچھلے 4-5 سال میں جو عوام نے دوہرا معیار دیکھا ہے کہ ایک معیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے, اور ایک معیار جو تھا وہ لاڈلوں کے لیے تھا. تو جو وہ ڈیم والے بابا جی کا جو اس وقت حشر ہوا ہے, اور کھوسا صاحب نے جو کیا ہے, میرا خیال ہے, اور جو ناانصافی ہوئی ہے, اس میں جو قوم کے اندر اویئرنیس آئی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے, اور یہی لیڈ کرے گی جو ہم اصلاحات دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہم انصاف کا معیار دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اویئرنیس کی وجہ سے یہ چیز آئے گی, بالکل آئے گی. اور جب تک جو انصاف کا معیار ایک نہیں ہوگا, میں تو وہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں یا وہ 50 لاکھ گھر ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پوری قوم کے سامنے ان کے دعووں کی جو حقیقت ہے وہ آج سامنے. ایک ہی وعدہ آئی تھنک ان کا وفا ہوا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا. میرا خیال ہے وہ اپنی جماعت کی بات کر رہے تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور حکومت میں جو مظالم پریس پر, میڈیا پر ڈھائے گئے ہیں,
اور جس طرح بہت سے پریس کے میڈیا کے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے. ایک تو جو اس وقت کے اکنامک کنڈیشنز تھے اس کا اثر بھی آیا. دوسرا آئی تھنک جو حق اور سچ کی آواز تھی اس کو دبانے کے لیے بھی بہت سارے صحافی حضرات کو اپنے گھر جانا پڑا. تو یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور فریڈم میں بہت بلیو کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا انسان کو راستہ دکھاتا ہے, میڈیا غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور میں اس سے سیکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہونا چاہیے. ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کی جواب دہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. رانا صاحب کے کیس کا آپ نے حوالہ خود ہی دے دیا. جی مثال آپ نے دی. مخالفین نے بھی اس وقت بھی جب یہ کیس بنایا جا رہا تھا ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مانی کہ یہ کیس چھوٹا تھا اور جو کہتے تھے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے. تو آج ان کو جواب دینا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ جان تو دینی اللہ تعالیٰ کو مگر جواب بھی دینا پڑے گا. اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کے ای سی پی کے چیئرمین کو یا حکومتی عہدیداروں کو ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے نہیں, تو کیا وہ صرف اس لیے بچ کے نکل جائے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے؟ ایک انسان جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے, اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے اور آج وہ جواب دینے سے بھاگ رہا ہے, تو کیا اس کو, اور جھوٹ بولا ہے قوم سے جھوٹ بولا ہے, اپنے اثاثوں میں وہ ڈکلیئر نہیں کیا, تو کیا وہ اس بات کے لیے چھوڑ دیا جائے, اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ سیاستدان ہے؟ اور ایک آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں, آپ نے دوسرے ملکوں کے دیے گئے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیے گئے آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا, ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے ان کو بیچا اور ان کو بیچ کے دبئی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے, منی لانڈرنگ کی آپ نے. تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں؟ اور پھر فارن فنڈنگ میں